تو یہ سجاتے مجھے بتائیں کہ ریسنٹلی آپ کے ساتھ، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں دین دے، جیسے وہ کہتے ہیں دین دے ٹرائی ٹو انٹریکٹ وتھ یو. کچھ کہتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس آئے کہ نہیں، کہ کچھ لوگوں کے اندر اتنی معلومات تھی تو آپ ان کو کھول کے رکھیں کہ تاکہ لوگوں کے پاس دونوں سائڈس ہوں. کچھ جگہ پہ دے ڈونٹ لائک اٹ کہ ہمیں کیوں ڈسکس کر رہے ہو، جیسے گھر والے پہ کہتے ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرو ورنہ یہ آ جائیں گے. سجاد بھائی یہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں سائیڈ افیکٹس تو آئے ہیں، کچھ جگہوں پر تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم ہمارے مہربان ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ ان کی دعاؤں میں اور ان کی نظر میں ہم رہتے ہیں. اور جب میرے لیے کچھ بہتر نہیں ہوتا نا، اگر میرے لیے انتظام بندوبست نہیں ہوتا تو میں کراچی میں ہی کسی جگہ پر نہیں جا پاتا، اور اگر انتظام بندوبست ہوتا ہے میرے لیے تو میں اسلام آباد بھی چلا جاتا ہوں، زیارت بھی چلا جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کہاں پہ میرا بندوبست ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کر لوں. میں آپ کو عرض کروں، نیو کراچی میں بڑا اسٹرینج واقعہ آیا. ہم کوئی 2-3 سال پہلے آفس میں مجھے فون آیا انسپیکٹر صاحب کا نیو کراچی سے کہ جی یہاں پہ ایک گھر ہے جس میں 5 بھائی رہتے ہیں، اور 4 بھائیوں نے مل کر اپنے 5ویں بھائی کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا. کوئی ویپن، کوئی بلیٹ، کوئی اس سے نہیں، مار کے اس کو ہلاک کر دیا. اور رش لگا ہوا ہے، یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں پورے گھر میں، وہ انسانی آوازیں نہیں ہیں، پورا علاقہ جمع ہوا ہے اور ہم سب ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ بھائی جو ہیں وہ سارے پڑھنے پڑھانے میں رہتے تھے، تم یہ پڑھ لو، تم یہ کر لو، جو بڑے بھائی تھے. اب کچھ ایسا الٹا ہو گیا ان کے ساتھ کہ وہ اپنے بھائی کو ہی انہوں نے جو ہے نا مار دیا. اور پڑوسی جو لوگ ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں اندر لیکن وہ جا نہیں پا رہے. اب میں نے کہا چلے میں آتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی رک جائیں، ابھی ہمارے ایس ایچ او صاحب آ رہے ہیں، پہلے ہم دیکھ لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. اچھا ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، اب وہ آ کے ڈانٹ رہے ہیں نا اپنی اسٹاف کو کہ تم لوگ اندر کیوں نہیں جا رہے ہو. کہتے ہیں سر وہ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، ان معاملے نارمل نہیں ہیں یہاں پر. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، بلاؤ. تو ان کے بڑے بھائی نیچے آئے تو ایس ایچ او صاحب سے کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، مجھے پتہ ہے تمہارے بچے جو ہیں ابھی اسکول جا رہے ہیں، تمہاری بیوی نے ابھی اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تمہارا ایک بچہ اس کلاس میں اور ایک بچہ اس کلاس میں، کیا چاہتے ہو؟ وہ ایس ایچ او صاحب سن کے نا گاڑی میں بیٹھے واپس چلے گئے. اور جو باقی پولیس والے تھے اور علاقہ مکین تھے وہ بھی گھبرا کے جو ہے نا پیچھے. اب وہ کہہ رہے تھے جو بڑے بھائی ہیں نا وہ نارمل لگ نہیں رہے تھے، جیسے وہ خود نہ ہو کوئی اور ہو. اب ظاہر بات پھیلی، میں ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے کنفرمیشن ملے تو میں پھر جاؤں. بات پھیلی تو بڑی جگہوں سے نا عامل حضرات آئے، عالم حضرات آئے. کہتے ہیں آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جہاں وہ اپنی سواری سے اترتے نا اور اس گھر کی گلی میں جہاں داخل ہوتے وہیں سے وہ واپس چلے جاتے، قریب ہی نہیں آتے. اب جی جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہماری ملنے والوں کے رشتہ دار تھے، وہ ہماری پیر بھائی ہیں سارے، ان کی رشتہ دار نکلے وہ. اب انہوں نے بتایا مجھے اندر کا منظر کہ ہوا کیا ہے. یہ 5 بھائی یہ گئے کسی مزار شریف پر، یا جا رہے تھے یا جانے والے تھے، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے نا وہ اپنی مرضی سے ہی مطلب بہت سارے عمل کرتے رہتے تھے. جب آپ کو اختیار کہتے کہ عمل کے لیے بھی آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. جی جا تو یہ پڑھ لے، جا تو یہ کر لے، یہ کرتے رہتے تھے. اور کیا ہوا کہ وہ ایسا الٹا ریئیکشن آیا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنا سارا غصہ، یہ قربانی کہہ لیں اپنے بھائی کو نا، پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورا گھر خون سے لت پت ہے، نیچے خون ہی خون ہے اور ہم جا نہیں پا رہے، رشتہ دار ڈر رہے ہیں. تو جو ہمارے جاننے والے تھے ان کے رشتہ دار وہ گئے. اب کوئی قریب نہ جائے، ان کے باڈی رکھی ہوئی انہوں نے بیچ میں. تو جو بڑی بوڑھی تھی نا خاتون، خاندان کی بڑی ہوتی ہیں، وہ گئیں سمجھانے کے لیے بڑے بھائی کو کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں وہ گئی سمجھانے تو ایسے ایسے کر کے نا اس کو یوں کر رہی تھی، اور بڑے بھائی نے ان کی انگلی چبا لی. بھائی یہ جو انگلی تھی یہی چبا لی پوری سب کے سامنے. اب وہاں اور پھر چیخو پکار. اب بڑے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، سارے پاک صاف رہو، سارے پاک صاف رہو، پاکی کا خیال کرو، اور خود نجاست میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں اور اپنے اوپر جو غلاظت ہے نا وہ سارے یار وہ اپنے خود ایسے ہو رہے ہیں اور سب سے کہہ رہے ہیں پاک رہو. مطلب آپ کا دماغ کہہ لیں، اس کو دماغ پلٹ جانا کہتے ہیں نا وہ. اب پولیس گھبرائے، عامل حضرات گھبرائے، عالم حضرات گھبرائے، جو انگلی چبا گیا ہو. اب اس کا کیا کریں. خیر جی بڑی مشکل.
پھر میں نے کوشش کی کہ جی ہاں، کہتے ہیں جی وہ منع کیا ہے ابھی کہ کوئی نہ آئے، اور آپ بھی زیادہ رک جاؤ، ابھی میں جب چیزیں کلیئر ہوں گی نا تب آپ کو بتا دوں. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی میں اندر نہیں جاتا، میں باہر جو علاقہ مکین ہے ان سے بات کر لیتا ہوں، جو عینی شاہدین ہیں ان سے بات کر لیتا ہوں، کور کر لیتا ہوں اس کو. کہتے ہیں بھی ٹھہر جائیں بیٹا. اچھا ہمارے مہربان ہیں، انہوں نے فرمایا ابھی رک جائیں آپ. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں جاتے. پتہ چلا جی بعد میں وہ چاروں بھائی گئے کورٹ، اور ان کو پھر دماغی ان کا جو مسئلہ تھا نا اس کو بڑھا کے نا ان کو ملیر جو پاگل خانہ ہے ہمارا یہاں شفٹ کر دیا. اب پتہ نہیں مجھے کہ وہ ادھر ہی ہیں یا واپس آ گئے ہیں، لیکن اس کے تمام گواہ، اور میں آج تک نہیں جا سکا وہاں. اور آپ کو پچھلی بار میں نے سنایا کہ میں ایک کال پہ پنڈی چلا گیا تھا مشتاق کے پاس، اس سے پہلے میں زیارت چلا گیا تھا ایک کال. اور یہ کراچی کا واقعہ، میں آج تک نہیں جا سکا. اب اتنی نیگیٹو اینٹیٹیز بس جاتی ہیں نا، جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا مفتی صاحب کہہ رہے تھے. آپ تو جو آپ دونوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ تو وائبز جو ہیں جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ تو پکڑ لیتے ہوں گے کہ جگہ بھاری ہے. خالد بھائی آپ نے تو مجھے تو خالد بھائی جتنا آپ نے لکھا ہے نا اب مجھے واقعی لگنے لگ گیا. اور یہ لوگ سمجھتے بھی ہیں. جب ہم جب شو بھی لائن اپ کر رہے تھے، پہلے بھی ہم نے جب شو کیا تھا اور ہماری بڑی کوشش تھی آپ آ سکیں تو خیر، لیکن ہماری خوش نصیبی کی اس بار آپ آ گئے. تو یہ کہتے تھے کہ جی ان کا تو کوئی انٹریکشن ہے، کیونکہ جتنا آپ نے کام کر لیا ہوا ہے تو واقعی کیسے بن جاتا ہے. مدیہ، میں نے وہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا یا اور لوگوں نے پڑھا، تو میں نے اس میں کئی جگہ یہ لکھا کہ میرا قلم ضرور، اس زمانے کمپوزنگ بھی اتنی عام نہیں تھی، تو میں اس میں لکھا ہے کہ میرا قلم ضرور چل رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی طاقت مجھ سے لکھوا رہی ہے. میں نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی سجاد بھائی کہ جو میں نے دیکھی نہیں تھی. مثال کے طور پہ میں نے یہ لکھا کہ جنات کی وادیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کی آبادیاں کیسی ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں. میں نے شاید نہیں دیکھا، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مجھ سے کسی نے لکھوا. ہم جیسی شکلیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو میرے کچھ وکٹم کیسز تھے جنہوں نے مجھے بتایا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم جو گئے ہیں، اچھا میں جو گیا ہوں تو میں میرے خیال میں جرنلسٹ ڈسکاؤنٹ پہ گیا تھا، میں واپسی کی شرط پہ گیا تھا ان کی بستی میں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں، پھر ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے، وہ اچانک کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک انتقام ہے. یہ دنیا کی جھوٹی ترین مخلوق میں سے ایک ہے. اگر یہ عورت ہے تو یہ آپ سے کہے گی میں مرد ہوں، اگر یہ بچہ ہے تو یہ آپ سے کہے گا میری عمر 900 سال ہے. یہ اپنی آواز بدلتا ہے، یہ اپنی شکل بدلتا ہے، اور یہ کبھی سچ نہیں بولتا. اگر یہ کہتا بھی ہے کہ میں آپ کے گھر سے جا رہا ہوں یا میں آپ کے بندے کو چھوڑ رہا ہوں یا بندی کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ جاتا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر جو عامل ہے، میں مجھے بریک کی طرف جانے، لیکن مجھے امام متقیان کے ساتھ بھی ایک واقعہ تھا، وہ جیسے جنازوں میں جھوٹ بول کے آئے تھے. ہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ عامل جو ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں بھیجتا ہے، وہ کنفرمیشن لیتا ہے کہ یہاں سے جا رہا ہے تو فلاں جگہ میں تجھے بھیج رہا ہوں. میں ذرا نا خالد بھائی سے واقعہ بھی سنوں گی. جی بالکل، یہاں سے کنٹینیو بھی کریں گے، اور پھر میں فہیمہ سے اور پھر میں ہماری سے پوچھوں گی، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے سے ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے شو میں. آج بہت سے لوگوں کے پاس ایسے قصے ہوتے ہیں، کچھ کے پاس صرف اور صرف کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی چل کر آ جائے اور آپ سے کہ میں جن ہوں تو آپ کہیں گے ہاں میں نے جن دیکھ لیا ہے. کچھ جگہوں پہ جا کے آپ کا دل ایسا ڈولنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے. بٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اپنی انٹویشنز جو ہیں، آپ کا اپنا ریڈار کتنا اسٹرانگ اس میں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. اور بریک پہ جانے سے پہلے خالد بھائی جنہوں نے اتنا لکھا ہے اس حوالے سے، انہوں نے شوز بھی کیے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ دکھتے کیسے ہیں. اور آپ نے کہا بڑی جھوٹی مخلوق ہوتی ہے. یہ جھوٹی مخلوق ہے. اپنا نام تک غلط بتاتے ہیں، اپنی جنس غلط بتاتے ہیں. ان کا ایک علاج تو یہ ہے جو میں نے اپنے 28 سال کے تجربے میں سیکھا ہے. میں گھر گھر گیا ہوں، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، ایسی عمارتوں میں گیا ہوں، ایسے درختوں کو میں نے جو ہے وہ وزٹ کیا ہے جو مجھے میرے خیال میں بلاتے ہیں اپنے پاس، آواز دے کے بلاتے ہیں. تو اور ان یہ میری ایک تھیوری یہ ہے جو میں نے دی ہے لوگوں کو. میرا خیال ہے کہ مجھے کسی نے بتائی ہے کہ جس درخت پر اس مخلوق کی موجودگی ہے اس کی چھال پر ان کی چھاپ آ جاتی. میں ابھی پنڈی گیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ایک شو کر رہا ہوں کسی کے لیے، یہاں جنات رہتے ہیں کے نام سے. تو وہاں پر ایک 100 سال پرانا مزار ہے، ایک بڑی غیر معروف سی جگہ پر مزار ہے. اور ان لوگوں کے مطابق بزرگ کے ہاتھ پر اس جنات کے قبیلے نے اسلام قبول کیا تھا. وہ کافر جن تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے جو سب سے مقبول تھا ان کا، اور جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، خمسہ جن نام ہے اسے. اور اس نے اپنے مرشد کا روپ دھار لیا
اور وہ اس درخت پر موجود ہے. اچھا یہ کہنا کہ جی جنات نظر نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا مطلب ہی یہ ہے کہ مخفی، اور یہ کتابوں میں ضرور ہوگا، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ چاہیں، اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی ہے کہ وہ اپنی شکل بھی بدل لیتے ہیں. تجربات ہیں لوگوں کے، میرا اپنا بھی تجربہ ہے، اپنی آواز بھی بدل لیتے ہیں. اور اگر وہ چاہیں اور وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اتنی سکت ہے کہ آپ ان کو برداشت کر سکتی ہیں تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن وہ رفتہ رفتہ آپ کو یوز ٹو کرتے ہیں. پہلے جن گھروں میں یہ چیزیں ہیں ان گھروں میں پہلے کھٹکا ہوگا، لائٹیں کھل بند ہوں گی، استری کا پلگ آپ لگا کے جائیں گی وہ نکلا ہوا ملے گا، ٹی وی کھول کے جائیں گی وہ بند ملے گا، تصویر سیدھی لگا کے جائیں گی تصویر الٹی ملے گی. یہ آپ کو رفتہ رفتہ وہ مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ اچانک آ گئے اور کسی کمزور دل آدمی کا ہارٹ فیل ہو گیا یا وہ ڈر گیا، مر گیا وہ، تو جنات میں بھی اس کی سزا وہی ہے جو ہمارے یہاں ہے. اس کو وہاں پہ ان کی عدالتیں ہیں. کراچی میں 2 جگہ جنات کی عدالتیں لگتی ہیں میرے اطلاع کے مطابق، ایک سفاری پارک میں اور ایک خدا داد کالونی میں. اور وہاں پر یہ کیسز جاتے ہیں. جو جنات کا عامل آپ سے کہتا ہے کہ جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، مار دوں گا، بکواس کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ کیس جاتا ہے جنات کی عدالت میں. یہ عقل سے عاری مخلوق ہے. یہ جنات جو ہیں یہ لاجک قدرت نے ان کو نہیں دی. میری اور آپ کی طرح یہ فیصلہ نہیں کر پاتے صحیح اور غلط کا. یہ ہم سے بڑی چیز اللہ نے ان کو نہیں بنایا. یہ کرتے کیا ہے کہ یہ ان کے پاس لاجک نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے اپنے واش روم میں ایک چھپکلی مار دی، اب یہ میرے بچے کے پیچھے لگ گئے، اور طے یہ ہوا، وہ عامل یہ بتا رہا ہے مجھے کہ جی چونکہ آپ نے اس کا بچہ مارا تھا تو یہ آپ کے بچے کے پیچھے ہے. اب اس کو یہ سمجھانا کہ بھائی تو چھپکلی کی شکل میں کیوں آیا تھا، لیکن آتے ہیں نا یا بلی کی شکل، بالکل بلی کی شکل میں آیا تھا، تو ہم یہ سمجھانا اس کم عقل مخلوق کو انتہائی مشکل کام ہے. یہ ان کی عدالت میں جاتے ہیں اور پھر ان کے لوگ جو ان کے اپنے بزرگ ہیں جو وہاں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. عامل کہتا ہے کہ جی میں نے یہ اتار دیا، میں نے کچھ نہیں ہے. یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. وہاں پہ جا کے اگر وہ بعمل عامل ہے، اور 98% کیسز مدیہ، یہ سجاد میری شاید تائید کریں، ڈاکٹر صاحب کریں، کہ 98% کیسز وہ ہوتے ہیں کہ جو جنات خود آپ کو تنگ نہیں کرتے. میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جن ہے تو میں غلط کہہ رہا ہوں. میں جنات کے گھر میں ہوں. وہ جگہ صدیوں پہلے سے موجود ہے، چاہے وہ سمندر تھا یا وہ پہاڑ تھا یا وہ میدان تھا، وہاں پہ میں نے گھر بنایا، وہاں پہ آپ نے گھر بنایا، ہم ان کی جگہ پر ہیں. تو جب تک ہم ان سے ایک ایگریمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری بقا ممکن نہیں ہے. آپ کو میک پیس ود دیم کرنا پڑے گا.